بک ہے اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ بڑا ہی اچھا شعر ہے ایک: خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یعنی کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے، خاتم النبیین، یہ سب سے ہمارا مضبوط عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا میں نبوت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اب کوئی اگر اٹھ کے اس قسم کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے بالکل بھی نہیں سننا چاہیے، نہ ہی اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے ابھی ہر کتاب میں آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا، خاتم النبیین، نبیین کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مہر لگا دی۔ اب ہے اس کے کچھ اوپر تلفظ سیکھیں، آپ کو نئے نئے لفظ سکھانا بتا رہے ہیں۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، پہلا جو لفظ ہے۔ کفر و شر، کفر کہتے ہیں کفر کو اور شر کہتے ہیں برائی کو۔ ہر سو، ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف، سو کا مطلب ہے طرف، ہر طرف۔ شمع ہدایت، ہدایت کی شمع، ہدایت کی روشنی۔ پیغام حق، حق کا پیغام، یہ الفاظ آگے آئیں گے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ یہ جو پہلا مصرع ہے یہ تو بہت ہی پیارا ہے اور یہ آسان بھی ہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں جنہوں نے حق کا پیغام سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، انسانیت کے رستے سے دور چلے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو انسانیت کا رستہ دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اچھی بنانے کے طریقے بھی بتائے، یعنی کہ ہم اپنی اس دنیا کو کیسے اچھا بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح پھر لیٹ اٹھتے ہیں، تو یہ دنیا سنورے گی نہیں، اس سے دنیا خراب ہوئے گی، دنیاوی معاملات آپ کے سارے خراب ہوں گے، آپ لوگ وقت پہ اپنے اسکول، اپنے کام، اپنے دفتر پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا سنوارنے کے طریقے بھی سب سمجھائے اور آخرت جس سے بہتر ہو وہ راز بھی بتایا۔ راز کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتائی جس سے ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس مصرعے کا یہ مطلب ہے۔ اگلا ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں نبی بن کے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی بنا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیزوں میں ہماری رہنمائی کی، ہمارے لیے ہدایت کی شمع جلائی، یعنی ہمارے لیے جہاں رستہ بند تھا، جہاں اندھیرا تھا، اس جگہ ہمیں بتایا کہ اس سے کیسے نکلنا ہے۔ جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ ہم لوگ تنگ گلیوں میں یعنی کہ زندگی کی مشکلات میں تھے۔ یہ دیکھو پرانے زمانے میں کتنے زیادہ دشمنیاں تھی، ایک بندہ پاؤں پھیلاتا تھا اور دوسرا آ کے تلوار سے اس کا پاؤں کاٹ دیتا تھا، بولتا ہے تم نے کیوں پاؤں پھیلایا۔ اس طرح دشمنی شروع ہو جاتی اور پھر سالوں تک جاری رہتی، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال تک جاری رہتی، مرتے رہتے، ایک دوسرے کو مارتے رہتے۔ تو یہ کیا تھی؟ خراب رستے۔ یہ کیا تھے؟ خراب رستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا رستہ بتایا۔ ہم لوگ آج کل جب سورۃ فاتحہ پڑھتے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو ہمیں وہ سیدھا رستہ کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ دیکھو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ جاؤ اور میں سب انسانوں کو ہدایت دے دوں گا، آپ محنت نہیں کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کی، اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، جہاں سفر پہ نکلنا ہوتا تھا سفر پہ جاتے تھے، جہاد پہ جانا ہوتا تھا تو جہاد میں شرکت کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں آپ دیکھیں اپنے ہاتھ سے کھدائی کی، کھڈا کھودا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جو ہے بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اسی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سیتے تھے، اپنے کاموں میں کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے۔ اور اسی طرح انسانوں کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے بھی تو محنت کی، دن کو بھی لوگوں کے گھر جاتے تھے، شام کو بھی، رات کو بھی۔ یہ رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا ہم نے بتایا کہ بھائی محنت کرو اپنی زندگی میں۔ اور دوسرا کیا تھا؟ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ غافل کہتے ہیں بے خبر۔ یہ جو عرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بے خبر تھے، اتنی زیادہ برائیوں میں مبتلا تھے، شراب، جوا، چوری تو نہیں کرتے تھے بہرحال، پھر بھی اکا دکا چوریاں بھی ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ دشمنیاں زیادہ تھی، دشمنی ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ تو وہ کیا تھے؟ غافل، بے خبر، آخرت کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کیا کیا؟ جگایا، جگا دیا۔ شعلے بڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ ایک تو دنیا میں کفر تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، دوسرا دنیا میں کیا تھا؟ شر تھا، برائی تھی۔ شر کہتے ہیں برائی کو، ہر طرف کیا تھی؟ برائی برائی۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک کہتا تھا میں بہادر ہوں، دوسرا کہتا تھا میں بہادر ہوں، اور لڑتے تھے آپس میں۔ تو کفر و شر کے ہر طرف شعلے بڑک رہے تھے۔ شعلے بڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ برائیاں تھی معاشرے میں۔ انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مکے کے لوگوں کو اتنا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان دینے لگے۔ شعائیں مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، ہر طرف پھیل گئی۔ کس چیز کی؟ توحید کی شعائیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو کیا ہوا؟ ہر طرف اسلام پھیل گیا اور توحید کو لوگ ماننے لگے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگے۔
اور اس کی شعائیں پوری دنیا میں پھیل گئی. عرب سے نکل کر پھر دیکھیے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. مشرق اس طرف کو کہتے ہیں، یہ جو جہاں پہ سعودی عرب ہے، دوسرے ممالک ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی مشرق میں. مغرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یہ جو مغربی ممالک ان کو کہتے ہیں. تو مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، یعنی کہ ہر طرف روشنی ہو گئی. جگمگایا کا مطلب ہے روشنی ہو گئی. روشنی، جب آپ بلب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جگمگا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ میں نے بلب لگایا تو کمرہ جگمگا گیا. جگمگا. آپ کی محنت سے دنیا بھی جگمگا گئی. تو مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. روشنی پھیل جانا، روشن ہو جانا، اس کو کہتے ہیں جگمگانا. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اللہ کو بھول گئے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے آخرت کے سوال جواب دینے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر. محشر یہ جو آخر میں اس کے اوپر نشان دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں شاعر کا تخلص. تخلص کہتے ہیں شاعر نے اپنے نام کے ساتھ ایک اضافی نام لگایا ہوتا ہے. ابھی اس شاعر کا نام کیا ہے؟ رسول نگری. اور اس نے اپنا جو تخلص رکھا ہے جس سے لوگ اس کو پہچانے، اس کو کیا ہے؟ محشر. جی. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر. یہ جو نعت لکھنے والا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں لوگ اپنے اللہ کو بھولے ہوئے تھے. خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا. در کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو. جس طرح اس کمرے کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک دروازہ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگو؟ اللہ سے ایسے مانگو کہ اللہ کے در کا ملنگ بن جاؤ، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ. دروازہ یعنی کہ اللہ سے دعائیں مانگو، ٹھیک ہے. تو اللہ کے در پر مخلوق کو جھکایا. سمجھ گئے؟ در کہتے ہیں دروازہ. اور نعت کے آخری مصرے میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ محشر استعمال کیا ہے. اس کے بعد پھر نعت یا نظم یا غزل ختم ہو جاتی ہے. یہ تھا. ابھی یہ الفاظ مانی آپ لوگ دیکھیں. عقبہ آخرت، کفر اللہ تعالیٰ کا انکار، ہر سو ہر سمت یا ہر طرف بھی کہہ سکتے ہیں. شمع ہدایت، ہدایت کی روشنی. پیغام حق کا پیغام، قرآن یا اللہ تعالیٰ کا پیغام. حق کہتے ہیں سچی بات کو، سچائی کا پیغام. شر کہتے ہیں برائی، فساد. یہ جو ہے آپ لوگوں کے ہم نے کیا سیکھا؟ ابھی یہ بھی اس سبق میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ زندگی کی ہر مشکل کا حل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع میں ہے. یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس پر چلنے میں ہماری زندگی کی ہر مشکل کا حل موجود ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. اتنی شرم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا. قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض پہ بیٹھے ہوں گے جہاں کا میٹھا پانی ہے، بہت ہی میٹھا، پوری دنیا میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حوض کوثر. ہماری ملاقات جب قیامت کے دن ان سے ہوگی تو ہم ان کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے؟
ہم ان سے کیسے ملاقات کریں گے؟ اگر انہوں نے ہم سے گلہ کیا کہ اے مسلمانوں تم نے میری زندگی کو کیوں نہیں پڑھا، تم نے وہ کام کیوں نہیں کیے جو میں نے بتائے تھے، ہر ایک کام ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کے مطابق ہم نے بال بنائے؟ نہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کپڑے بنائے؟ نہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنتیں جیسے کہ برائی کا بدلہ اچائی سے دینا، مسکرا کر بات کرنا، غصہ نہ کرنا، بدلہ نہ لینا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ساری سنتیں ہم نے چھوڑ دیے۔ تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ دوسری بات، سیرت طیبہ پر عمل کرنے ہی سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہماری کامیابی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فرمان برداری، فرمان برداری کو کہتے ہیں۔ پیغام ہمیں کیا ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر انسانی ہمدردی، محبت، شفقت، اخلاق حسنہ، علم، دانائی، صداقت، دیانت، تحمل، برداشت اور درگزر جیسی صفات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اپنی زندگی میں کیا کریں گے؟ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، محبت کریں گے، بچوں پہ اور بوڑھوں پہ اور والدین کے ساتھ شفقت کریں گے، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق اپنے اندر لائیں گے، علم حاصل کریں گے، دانائی کا مطلب ہے عقل کو بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بھر انسانی ہمدردی کی، محبت کی، شفقت کی، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کیے، دانائی یعنی کہ عقل والی باتیں کی، صداقت کا مطلب ہے سچ بولا۔ آج ہماری زندگی میں جو ہے وہ سچ ختم ہو گیا، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے۔ دیانت، ایمانداری، تحمل کا مطلب ہے برداشت، بات کو برداشت کرنا، اور درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو زندگی میں لائیں تو ہماری زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی نے ہم کو جو ہے بری بات کی تو ہم درگزر کر رہے، تحمل کریں، برداشت کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کو جو ہے الٹا بری بات کریں۔ کسی نے ہمیں دکھ پہنچایا تو ہم برداشت کریں، صبر کریں، اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔